بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے 10ویں مرحلے کی 10ویں فصل کے بیان میں تھی۔ اس فصل کے اندر اس نقطے کو بیان کر رہے تھے کہ وہ کون سے مقولات ہیں کہ جن میں حرکت واقع ہوتی ہے۔ مرحوم علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مشہور یہ ہے کہ 4 مقولات میں حرکت ہے: عین، کیف، کم اور واض۔ کہ مرحوم علامہ نے اس نقطے کو فرمایا کہ آیا عین اور واض 2 جداگانہ مقولے ہیں یا نہ، تو علامہ کا تمایل اس طرف ہے کہ العین ضرب من الواض، عین وہی واض ہے، اسی کی ایک قسم ہے۔ اچھا، گزشتہ جلسے کے اندر مقولہ کیف کے اندر جو حرکت واقع ہوتی ہے اس کو بیان کیا۔ آج انشاءاللہ اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ مقولہ کم کے اندر بھی حرکت واقع ہوتی ہے۔ اچھا، مقولہ کم کے اندر جو ہم حرکت کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جسم اپنی کمیت میں تدریجاً تغیر کرتا ہے، یعنی جسم ایک کم سے دوسری کم میں منتقل ہوتا ہے تدریجاً۔ کہ معمولاً اس حرکت در کم کی جو مثال دی جاتی ہے وہ 4 چیزیں: نمو، ذبول، تخلخل اور تکاثف۔ نمو یعنی اردو میں اس کو کہتے ہیں بڑھوتری۔ یہ بڑھوتری کیا ہے؟ نمو کیا ہے جس کو آپ رشد بھی کہتے ہیں؟ نمو سے مراد یہ ہے کہ ایک جسم اپنے حجم کے اندر بڑھتا ہے، اس کا حجم بڑھتا ہے، لیکن خارج سے دوسرے اجسام اس کے ساتھ ضمیمہ ہوتے ہیں، پھر اس ضمیمے کی بدولت اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں نمو یا بڑھوتری۔ اور اسی طریقے سے ذبول، دال زال، اس زال کے ساتھ ذبول، ذبول یعنی مرجھانا۔ ایک جسم کا حجم مرجھا جائے، کمتر ہو جائے، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ اس سے کچھ چیزیں، اس کے جسم کے اندر سے کچھ اجزاء باہر نکل جائے، اس وجہ سے اس کے اندر جو مرجھانا ہوتا ہے، اس کا جسم کمتر ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ذبول۔ اچھا، 2 اور قسمیں بھی ہیں، ایک ہے تخلخل اور ایک ہے تکاثف۔ تخلخل بھی جسم کی جو مقدار ہے، اس کے حجم کی جو مقدار ہے، اس میں کمی آتی ہے، لیکن کمی اس وجہ سے نہیں آتی کہ اس سے کوئی چیز خارج ہو رہی ہے، نہ، بغیر اس کے کہ اس سے کچھ اجزاء خارج ہو جائے، اس کے حجم میں کمی آ جائے، اس کو کہتے ہیں تکاثف۔ اچھا، ایک اور شے ہے کہ جس کو کہتے ہیں تخلخل۔ تخلخل میں کیا ہے کہ ایک
جسم کے حجم میں اضافہ ہوتا ہے لیکن بغیر اس کے کہ باہر سے کوئی شے اس کے ساتھ ملے، اس کو کہتے ہیں تخلخل۔ یا دوسرے لفظوں میں آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، یہ جو مقولہ کم کے اندر حرکت ہوتی ہے یہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ یا تو حرکت اس طریقے سے ہے، زیادتی سے کمی کی طرف آتا ہے، یعنی جو جسم کا حجم ہے اس کی مقدار زیادتی سے کمی کی طرف آتی ہے، پہلے زیادہ تھا اب کمتر ہو رہا ہے، ایک مرتبہ ایسے تصور کریں۔ دوسری مرتبہ اس کے برعکس ہے، یعنی کمی سے زیادتی کی طرف جاتا ہے۔ پس یہ جو حجم ہے جسم کا کہ اس کی وجہ سے اس کی مقدار یا بڑھتی ہے یا کمتر ہوتی ہے، یہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ یا زیادتی سے نقصان کی طرف ہے، یعنی زیادہ تھا حجم اب کمتر ہو رہا ہے تدریجاً، یا کمی سے زیادتی کی طرف ہے، پہلے اس کا حجم زیادہ تھا، درست ہے، یا پہلے اس کا حجم کمتر تھا اب زیادہ ہو رہا ہے، یا زیادہ تھا کمتر ہو رہا ہے، دو حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ اچھا، نتیجتاً بس دو صورتیں ہوئیں، یا زیادتی سے کمی کی طرف یا کمی سے زیادتی کی طرف۔ اگر یہ جو حرکت در کم ہے کمی سے زیادتی کی طرف جائے تو اس کی دو صورتیں، یا نمو ہے یا تخلخل ہے، اور اسی طریقے سے زیادتی سے جو کمی کی طرف جاتا ہے اس کی بھی دو قسمیں، یا ذبول ہے یا تکاثف ہے۔ بس مطلب روشن ہوا؟ دوبارہ کہتا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ ایک جسم کا جو حجم بڑھتا ہے، درست ہے، ایک مرتبہ ہم دیکھتے ہیں اس کا حجم بڑھتا ہے، مثال ایک چھوٹا سا بچہ ہے، آہستہ 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 ماشاءاللہ بڑا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اس کا جو جسم ہے اس کے حجم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں بڑھنا، درست۔ دوسری مرتبہ ایک شے مرجھانا شروع کرتی ہے۔ فرض کریں خدا نخواستہ ایک انسان تھا، والا اپنی 40 سال کی عمر گزار چکا ہے، خوب کوئی بیماری آ جاتی ہے، اس کا جسم آہستہ آہستہ مرجھانا شروع کرتا ہے، تو نتیجتاً جو اس کے جسم کا حجم پہلے زیادہ تھا اب آہستہ آہستہ کمتر ہوتا رہا۔ تو پس یا جسم میں اضافہ ہوتا ہے یا مرجھانا شروع کرتا ہے، کمی ہوتی ہے۔ جب اضافہ ہوتا ہے یا کمی ہوتی ہے، دونوں میں سے ہر ایک کی دو صورتیں ہیں۔ یا تو اضافہ اس لیے ہوتا ہے کہ باہر کے سے کوئی شے اس کے ساتھ ضمیمہ ہوتی ہے، مثلا جیسے بچے کے جسم میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ خوب بچے کے جسم میں اضافہ ایسے ہوتا ہے کہ غذا کھاتا ہے، خوب غذا آہستہ آہستہ اس کے معدے میں جاتی ہے، پھر اس کی جو قوائے بدنیہ ہیں ان کے اندر ہضم ہوتی، آہستہ آہستہ اس کے بدن کا حصہ بنتی جاتے ہیں اور اس کے جسم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور اس کا بدن بھی کیا ہے؟ بڑھتا رہتا ہے۔ خوب ایک مرتبہ ایسے ہے کہ یہ جو جسم کے حجم میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ باہر سے اس کے اندر چیزیں داخل ہو رہی ہیں، ایک مرتبہ ایسے ہے۔ دوسری مرتبہ ایسے نہیں ہے، ایک شے کا حجم بڑھ جاتا ہے لیکن باہر سے بھی کوئی شے اس کے اندر اضافہ نہیں ہوتی، ایسے بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی جسم کے اندر بڑھوتری ہو اس وجہ سے کہ باہر سے کوئی شے اس کے ساتھ ضمیمہ ہوئی ہے تو اس کو کہتے ہیں نمو، رشد۔ اور اگر باہر سے کوئی شے ضمیمہ ہوئے بغیر جسم کے حجم میں اضافہ ہو اس کو کہتے ہیں تخلخل۔ مثال دوں اس کی تخلخل کی، مثلا پانی ہے، خوب کہتے ہیں کہ پانی کو اگر آگ پر رکھ دیا جائے تو جیسے جیسے پانی گرم ہوتا ہے اس کے اندر انبساط آنا شروع کرتا ہے، اس کا حجم بڑھتا ہے اس انبساط کی وجہ سے، اگر پانی کو آپ گرم کریں تو، درست ہے۔ اب اس پانی کے اندر باہر سے کوئی شے آپ نے اضافہ نہیں کی ہے
لیکن ایک مخصوص حالت کے اندر اس کے اندر کیا ہوا ہے؟ حجم کے اندر اضافہ ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں تخلخل۔ اچھا، ایک مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ کمی ہوتی ہے جسم میں، خوب کمی یا تو اس وجہ سے کہ اس کے جو اجزاء ہیں وہ اس سے خارج ہوتے ہیں، کچھ اجزاء اس کے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، کہ اس کو کہتے ہیں ذبول، ذبول، دال ذال، ذبول، مرجھانا۔ یا ایک مرتبہ ایک جسم کے حجم کے اندر کمی ہوتی ہے، نہ اس وجہ سے کہ اس سے کوئی جسم، اس کے جسم سے کوئی چیز باہر نکلی ہے، نہ نہ نہ، کوئی شے باہر نہیں نکلی، لیکن ایک مخصوص حالت میں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مرجھا جاتا ہے۔ حالانکہ مرجھانا یہاں پر کہنا شاید درست نہ ہو، تکاسف یعنی گاڑھا ہو جاتا ہے۔ مثلا جس طریقے سے یہی آپ پانی کو لے لیں، اگر پانی ٹھنڈا ہو تو منجمد ہوتا ہے، جیسے ہی منجمد ہوتا ہے تو اس کا حجم کمتر ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تکاسف۔ تا کاف سا، سا الف با تا سا، سا کے ساتھ تکاسف۔ مرحوم علامہ نے یہاں پر مثال حرکت در کم کے لیے نمو اور ذبول کی دی ہے، تخلخل اور تکاسف کی مثال نہیں دی ہے، کیونکہ وہاں پر بحث ہے کیا ہے واقعاً تکاسف ہے نہیں ہے، تخلخل ہے نہیں ہے، کہ ان طبیعیات قدیم کے مباحث سے مرحوم علامہ نے ان کی اعتنا نہیں کی، ان کو ذکر نہیں کیا۔ علامہ نے مثال فقط کس کی دی ہے؟ نمو اور ذبول کی مثال۔ اچھا، یہ بیان کرنے کے بعد مرحوم علامہ ایک اشکال نقل کرتے ہیں کہ کوئی بندہ ممکن ہے کہ آپ پر اشکال کرے کہ آقا یہ جو آپ نمو اور ذبول کے لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر حرکت در کم ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ان قلتا، کوئی بندہ اگر ممکن ہے اشکال کرے، بھائی حرکت کے اندر ہم نے کیا کہا تھا کہ ایک شے پیوستہ، وہی ایک شے پیوستہ چلتی رہے، اس میں قوت سے فعلیت کی طرف وہ نکلتی رہے، چلتی رہے، پیوستہ ایک شے متصلاً۔ خوب، حرکت در کم نمو کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر حرکت کمی ہے، یہاں پر حرکت کم نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی باہر سے ایک جسم کے اندر اجزاء داخل ہوتے ہیں تو اب ان اجزاء کے دخول کی وجہ سے کہ باہر سے کچھ اجزاء آئے، پہلے والے اجزاء اصلیہ کے ساتھ ضمیمہ ہوئے اور اس ضمیمے کی وجہ سے اس کا جو حجم بڑھا، تو خوب یہ دیکھیں حرکت در کم نہیں ہوئی، بلکہ وہ جو پہلے والا حجم تھا، پہلے والے اجزاء پر جو حجم تھا وہ والا حجم ختم ہو گیا، اس کی جگہ پر ایک اور حجم آ گیا۔ ختم ہو گیا یعنی مقصد یہ نہیں ہے کہ پہلے والے اجزاء ختم ہو گئے، نہ، پہلے والے اجزاء اب دوسرے والے اجزاء کے ساتھ ضمیمہ اگر ہوں گے تو اب اس پر جو کمیت عارض ہوگی وہ غیر ہے اس کمیت کے جو پہلے والے فقط اجزاء اصلیہ پر تھی۔ دقت کریں، کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ مثلا فرض کریں پہلے آپ کے پاس 5 جز ہیں، خوب ان جسم کے 5 اجزاء پر ایک خاص طرح کا حجم اور کمیت عارض تھی، خوب وہ ایک کمیت تھی۔ اب اس جسم کے ساتھ آپ 5 اور اجزاء کو ضمیمہ کریں، خوب جیسے ہی اس جسم کے ساتھ 5 اور اجزاء ضمیمہ ہوں گے تو 5 اور 5 10 ہو گئے۔ خوب اب ان 10 اجزاء کو جیسے ہی آپ ملائیں گے آپس میں تو اب جو ان پر حجم آئے گا، اب جو ان کی کمیت ہوگی وہ غیر ہے اس کمیت کے جو پہلے والے 5 اجزاء والے جسم پر تھی۔ تو یہ نمو کے اندر در حقیقت ایک کمیت زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ پر دوسری کمیت آتی ہے۔ نعیم کے واقعاً ایک ہی شے پیوستہ طریقے سے حرکت کر رہی ہے اور اپنی کمیت میں بڑھ رہی ہے یا اپنی کمیت میں اس میں کمی آ رہی ہے، نا، اصلاً پہلے والی کم ختم ہو جاتی ہے، دوسری کم آ جاتی ہے، پہلے والا حجم ختم ہو گیا، دوسرا حجم آ گیا۔
یہ نمو میں بھی اسی طریقے سے ذبول میں بھی ایسے ہے. لہذا یہ حرکت در کم کی مثال درست نہیں ہے کہ آپ نمو اور ذبول کو حرکت در کم کے لیے مثال کے طور پر پیش کریں، یہ بات غلط ہے. اچھا، مرحوم علامہ اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نا آغا جان، یہ بات درست نہیں ہے. ہم مانتے ہیں کہ اس کے ساتھ باہر سے اجزاء کو ضمیمہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ ضمیمہ اس طرح سے تھوڑی ہے جیسے آپ مثلا فرض کریں کہ ایک دیوار بناتے ہیں، ایک دیوار کے اوپر ایک اینٹ رکھیں، پھر دوسری اینٹ رکھیں، پھر تیسری اینٹ رکھیں. اس طریقے سے آپ اینٹیں رکھتے جائیں اور ایک بڑی دیوار بنائیں. اب یہاں پر ایسے نہیں ہے. نمو کے مورد میں ایسے نہیں ہے کہ گویا کہ پہلے 5 اجزاء والی ایک اینٹ ہے، پھر 5 اجزاء والی دوسری اینٹ رکھی، پھر 5 اجزاء والی تیسری اینٹ رکھی. ایسے تو نہیں کر رہے ہم. اگر اس طریقے سے ہوتا تو آپ کی بات درست ہے، لیکن یہاں پر ایسے نہیں ہے. بلکہ جیسے ہی اس طبیعت کے ساتھ وہ اجزاء ضمیمہ ہوتے ہیں تو طبیعت کیا کرتی ہے؟ خوب ان اجزاء کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان اجزاء اصلیہ میں اضافہ کرتی جا رہی ہے. دقت کریں، یعنی واقعاً وہ جو پہلے ایک طرح کے اجزاء تھے، اب واقعاً اس کے اجزاء اصلیہ میں اضافہ ہوتا رہا ہے آہستہ آہستہ تدریجاً. نہ کہ ایسے جیسے ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ رکھ دیتے ہیں آپ، ایسے تو نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں اگر آپ غور کریں تو یہاں پر یہ جو حرکت در کم کی ہم مثال دے رہے ہیں، یہاں پر ترکیب ان اجزاء کے درمیان ترکیب اعتباری نہیں ہے کہ جیسے اینٹوں کی مثال میں دے رہا ہوں. جیسے آپ عمارت بناتے ہیں، مختلف اینٹوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے جاتے ہیں، وہاں پر ایسے ہوتا ہے. بالکل وہاں پر وحدت بھی اعتباری ہے. لیکن جیسے مثلا جو بچہ ہے، وہ بچے کے جسم میں جو اضافہ ہوتا جاتا ہے، یہاں پر ایک وحدت حقیقیہ ہے. جسم جو انسان کے اندر قوا ہے، ان قوائے طبیعیہ کے ذریعے سے آہستہ آہستہ غذا کو ہضم کرتا ہے. اس سے جو ضروری مادہ ہوتا ہے وہ اس کے اجزاء اصلیہ میں داخل کرتا جاتا ہے. اور یہاں پر ایک وحدت ہمارے پاس ہوتی ہے، نتیجتاً یہ جتنے بھی اجزاء ہیں یہاں پر وہ ایک واحد کے نیچے مندرج ہوتے ہیں. اگر واضح طریقے سے مثال دوں، مثلا جیسے انسان ہے، بچہ ہے، خوب جیسے جیسے غذا کھاتا ہے تو آہستہ آہستہ جو اس کے جسم کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو یہاں پر حقیقت میں ایک شیء واحد ہے جو اس کا نفس ہے، اس کا روح ہے، اس کے تحت تسلط، اس کے نیچے یہ سارے کے سارے اجزاء آ جاتے ہیں. در حقیقت یہاں پر وہ ایک شے ہے کہ جس کے اندر اس طریقے سے اضافہ ہو رہا ہے. خود دیکھیں عبارت کو، اما الکم فالحرکت فیہ، فرماتے ہیں کہ ایک اور چیز کے جس کے اندر حرکت واقع ہوتی ہے وہ کم ہے. کہتے ہیں اما الکم فالحرکت فیہ، تو اس کے اندر حرکت کیسے ہوتی ہے؟ تغیر الجسم فی کمہ تغیرا متصلا. آغا ایک جسم اپنی کمیت میں تغیر کرتا ہے، لیکن وہ تغیر یک پارچہ ہوتا ہے، پیوستہ ہوتا ہے. بنسبت منتظمت، البتہ ایک خاص تناسب کے ساتھ، ایک نسبت منتظمہ یعنی خاص تناسب کے ساتھ. اگر ایک جز جو اضافہ کرتا ہے وہ اپنے دوسرے اجزاء کے تناسب کے اعتبار سے اس میں اضافہ ہو، اس کو ہم حرکت در کم کہیں گے. مثال، ایک بچے کو لیں، خوب
نارمل اور طبیعی طریقے سے مثلا اس کے ہاتھ میں اضافہ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ہاتھ جو اس میں اضافہ ہو رہا ہے وہ اس کی باڈی اور بدن کے دوسرے اعضاء کی نسبت سے ہے۔ جیسے جیسے اس کے ہاتھ میں اضافہ ہوتا ہے اسی تناسب کے ساتھ اس کے بدن کے جو دوسرے اجزاء ہیں ان میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس کو ہم کہیں گے حرکت در کم۔ لیکن اگر ایک ہی جو ہے وہ کیا ہے ہاتھ مثلا جو ہے وہ کیا ہے تورم ہو جائے، بقول ایرانیوں کے بات بکونے خوب ہوا سے بھر جائے، دوسرے اجزاء اس طریقے سے نہ بڑھیں، فقط ہاتھ کے اندر کیا کرے تورم آ جائے، کبھی کبھار ہوتا ہے نا تورم ہو جاتا ہے، آہستہ 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 ہاتھ بڑھ جاتا ہے۔ خوب تورم یعنی وہی اس کے اندر ہوا چلی جاتی ہے، گویا کہ تورم ہی کو نہیں دیکھے۔ خوب اس کو نمو نہیں کہتے، اس کو رشد نہیں کہتے، اور رشد اس جز کا بڑھنا دوسرے اجزاء کے تناسب کے اعتبار سے ہوتا ہے، وہاں پر رشد ہوتا ہے۔ اس نقطے کو مرحوم علامہ اس کے ذریعے سے کہہ رہے ہیں کہ تغیر الجسم فی کم میں ہی تغیراً متصلاً لیکن بنسبت منتظمۃ، اس نسبت منتظمہ کے ساتھ یعنی اس خاص تناسب کے اعتبار سے، البتہ یہ تغیر تدریجاً ہو، کن نمو، جیسے نمو یعنی رشد بڑھوتری، الذی هو زیادت الجسم فی حجمہ زیادتاً متصلتاً منتظمتاً تدریجاً، کہ نمو یعنی جسم کے حجم میں اضافہ ہو جائے لیکن ایسا اضافہ جو متصل ہے، یک پارچہ ہے اور منتظم ہے تناسب کے اعتبار سے، دوسرے اجزاء کے تناسب کے اعتبار سے بھی ہے، تدریجاً اور آہستہ آہستہ۔ کہ علامہ نے یہاں پر فقط نمو کو ذکر کیا، عرض کیا ہم نے کہ نمو کی ایک مثال اس کی نمو، دوسری مثال اس کی ذبول، تخلخل، تکاثف، یہ ساری اس کی مثال ہے۔ وقد ورد علیہ، اس پر اشکال کیا گیا ہے، ان النمو انما يتحقق بانضمام اجزاء من خارج الى اجزاء الجسم، اگر نمو اور رشد فقط اور فقط متحقق ہوتا ہے اس صورت میں جب خارج سے اجزاء کا ضمیمہ ہو جسم کے اجزاء کے ساتھ۔ اچھا، پس فالکم الکبیر اللاحق هو الکم العارض لمجموع الاجزاء الاصلیت والمنضمہ، اگر جب ایک جسم کے ساتھ خارج سے کچھ اجزاء کا ضمیمہ ہوا نا، اب اس اجزاء اصلیہ کو دیکھیں اور جو اجزاء ضمیمے ہوئے ان دونوں کو ملا کر دیکھیں، ان کے اوپر ایک حجم عارض ہوتا ہے، اس کو علامہ کہہ رہے ہیں کم کبیر، وہ جو حجم ہے۔ پس فالکم الکبیر، وہ جو بڑے والا حجم ہے، اللاحق جو لاحق ہوتا ہے، عارض ہوتا ہے، هو الکم العارض لمجموع الاجزاء، یہ وہی کم ہے کہ جو تمام مجموعی اجزاء پر عارض ہوتی ہے، حالانکہ مجموع اجزاء اصلیہ اور منضمہ، اجزاء اصلیہ اور منضمہ ان دونوں کے مجموعے پر جو کم اور حجم عارض ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کم کبیر دیگے۔ والکم الصغیر السابق هو الکم العارض لنفس الاجزاء الاصلیہ، اور کم صغیر جو پہلے والے، مثلا میں نے مثال دی تھی نا 5 جزوں والا جسم، وہ جو پہلے والی کم تھی وہ کم تھی جو فقط اجزاء اصلیہ پر، جو 5 اجزاء تھے ان پر عارض تھی، اور یہ بعد والی جو کم ہے ان مجموعی اجزاء پر عارض ہو رہی ہے، پس وہ پہلے والی کم اور بعد والی کم دو علیحدہ کم ہو جائیں گی۔ والکمان متباینان، پس یہ دونوں کم علیحدہ علیحدہ ہیں، غیر متصلین، آپس میں دونوں متصل نہیں ہیں، لتباین موضوعیہما، کیونکہ دونوں کا موضوع جدا ہے۔ جو کم میں صغیر تھی پہلے والی تھی اس کا موضوع اجزاء اصلیہ تھے، اور جو کم میں کبیر ہے بعد والی ہے اس کا موضوع اجزاء اصلیہ اور اجزاء ضمیمہ شدہ کا مجموعہ ہے۔ خود دیکھیں دو علیحدہ علیحدہ کم ہے، پس فلا حرکت فی کم من، یہاں پر کوئی کم کے اندر حرکت نہیں ہوئی، بل ہوا زوال کم من و حدوث آخر، بلکہ یہاں پر جو پہلے والی کم میں صغیر تھی وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ پر کم میں کبیر جو دوسری ہے وہ حادث ہو جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے۔
خوب یہ مستشکل اشکال کرتا ہے وَأُجِيبَ عَنْهُ. البتہ یہ اشکال جو مرحوم علامہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، یہ اشکال حقیقت میں شیخ اشراق کی جانب سے مطرح کیا گیا ہے. درست ہے. جواب دیتے ہیں علامہ وَأُجِيبَ عَنْهُ، اور اس سے جواب دیا گیا کہ أَنَّ انضمام الضمائم لا ریب فیہ. آغا جو ضمیمیں ہیں ان کا ملنا اس کا تو انکار نہیں ہے. لیکن الطبیعت تبدل الاجزاء المنضمہ بعد الضم الى صورت الاجزاء الاصلیہ. لیکن یہاں پر آغا جیسے اینٹوں کے اوپر اینٹیں رکھی جاتی ہیں اس طریقے سے تھوڑی ہے، بلکہ یہاں پر طبیعت ان اجزاء منضمہ کو جو اس کے ساتھ اجزاء ملتے ہیں ملنے کے بعد اجزاء اصلیہ میں تبدیل کرتی ہے. ولا تزال تبدل وتزيد كمية الاجزاء الاصلیہ تدریجا. پس اسی طریقے سے لا تزال تبدل وتزيد کیا ہوتا ہے؟ بدلتا رہتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے اجزاء اصلیہ کا حجم. اجزاء اصلیہ کی جو کمیت ہے وہ آہستہ آہستہ تدریجاً سے بڑھتی جاتی ہے. بانضمام الاجزاء، اجزاء ضمیمے ہوتے ہیں اور طبیعت ان کو اجزاء اصلی میں تبدیل کرتی جاتی ہے تدریجاً تدریجاً. خب حرکت در کا مامین ہے دیگے. وتغیرها الى الاجزاء الاصلیہ، پس فیزداد الکم العارض للاجزاء الاصلیہ، پس وہی کم کہ جو عارض دی اجزاء اصلیہ پر وہی بڑھ رہی ہے، اضافہ ہو رہی ہے، زیادتاً متصلتاً تدریجیتاً، حالا بڑھتی ہے یک پارچے پیوستہ تدریجاً تدریجاً، اور حرکت اسے ہی کہتے ہیں. خوب یہ کم میں حرکت در کم کی مثال. ایک اور اس کی بحث اور فرماتے ہیں کہ حرکت در واز میں بھی حرکت واقع ہوتی ہے. خوب حرکت وضعی کے لیے بہترین مثال یہی جو زمین اپنے محور کے گرد اپنے محور پر جو حرکت کرتی ہے، یا اسے بھی واضح مثال دوں، لٹو جیسے بچپن میں کھیلتے تھے نا ہم، ایسے لٹو چلاتے تھے. خوب کیسے وہ ایک ہی جگہ پر یوں گھومتا رہتا ہے. یہ جو ایک ہی جگہ پر اس طریقے سے گھومتا رہتا ہے اس کے اجزاء لمحہ بلمحہ کیا ہوتے ہیں؟ تبدیل ہوتے ہیں. اجزاء کی آپس میں نسبت اور ان مجموع اجزاء کی خارج کے ساتھ نسبت وہ اس طریقے سے تبدیل ہوتی ہے. زمین کی بھی جو حرکت وضعی ہے اپنے محور کے گرد، کہتے ہیں کہ زمین کی دو حرکت ہے نا، ایک سورج کے گرد گھومتی ہے اور دوسری خود اپنے محور پر بھی گھومتی ہے، اپنے محور پر گھومتی ہے اس لٹو کی طرح. یعنی زمین ایسے سمجھے کہ ایک لٹو ہے کہ جو ایسے گھومتا ہوا ایک بڑی حرکت بھی کرتا ہے. تو اس بڑی حرکت کی وجہ سے تو سال تبدیل ہوتا ہے، موسم تبدیل ہوتے ہیں، یہ پورا سال تبدیل ہوتا ہے، اور اس کی وہ جو محوری حرکت ہے اس کے ساتھ دن اور رات تبدیل ہوتے ہیں. تو یہ حرکت در وضع کی مثال. وَأَمَّا الْوَضْعُ فَالْحَرَكَةُ فِيهِ أَيْضًا ظَاهِرٌ. آغا وضع میں بھی حرکت بالکل روشن ہے. كَحَرَكَةِ الْقُرَّةِ عَلَى مِحْوَرِهَا، جیسے ایک قرہ مثلا جیسے زمین ہے، خوب وہ اپنے محور پر جو حرکت کرتی ہے. فَإِنَّهُ تَتَبَدَّلُ بِهَا نِسْبَةُ النُّقَاطِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَيْهَا إِلَى الْخَارِجِ عَنْهَا. آپ جو نقاط اس کے اندر فرض کرتے ہیں، یہ دایاں، یہ بایاں، یہ فلاں، اس طریقے سے مختلف نقاط آپ اس پر فرض کرتے ہیں نا، وہ نقاط جو باہر کی نسبت سے، مثلا ایک مرتبہ آپ لٹو کو ہاتھ میں رکھیں اور بس روکے رکھیں اس کو، ابھی چلائیں نا، خوب اس کے جو جتنے بھی نقاط آپ فرض کریں گے اس کی ان اجزاء کی نسبت آپس میں اور خارج سے ایک خاص طریقے کی ہے. لیکن جیسے ہی آپ اس کو گھمائیں گے تو وہ جو اجزاء آپ نے فرض کیے تھے نا وہ بالکل چینج ہوتے رہیں گے نا، لمحہ بلمحہ چینج ہوتے رہیں گے. فَإِنَّهُ تَتَبَدَّلُ بِهَا نِسْبَةُ النُّقَاطِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَيْهَا إِلَى الْخَارِجِ عَنْهَا وَهُوَ تَغَيُّرٌ تَدْرِيجِيٌّ فِي وَضْعِهَا. خوب یہ کیا ہے؟ یہ ایک تغیر تدریجی ہے اس کی وضع کے اندر. اچھا، یہ وہ مقولات مشہور کے جن کے اندر حرکات واقع ہوتی ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ وقالو، اور حکماء کہتے ہیں کہ ولا تقع حرکت فی باقی المقولات، جو بقایا مقولات ہیں یعنی مقول فعل و انفعال، مقول متاع، مقول اضافہ، مقول جدا اور مقول جوہر، وہ جو پہلے والے حکمات کہتے تھے ان میں حرکت واقع نہیں ہوتی.
کہ انشاءاللہ بحث کریں گے اس کی ابھی. ولا تقع حرکۃ فی باقی المقولات وهي الفعل والانفعال ومتى والاضافه والجدہ والجوہر. بھائی ان میں کیوں حرکت واقع نہیں ہوتی؟ انشاءاللہ آئندہ جلسے میں عرض کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین.